سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ اس برس 12 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام کی پیدائش کے دن سعودی عرب کے شاہ فیصل لوگوں سے مل رہے تھے اور انتظار گاہ میں کویتی وفد بھی ان سے ملنے کا منتظر تھا۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل ابن مساعد اس کویتی وفد سے بات چیت میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل ابن مساعد کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت بھتیجے نے اچانک اپنے جبے سے ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دیں۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی ٹھوڑی اور دوسری کان پر ماری۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تیسری گولی بھی چلی تھی جو انہیں نہیں لگی۔ شاہ کے ایک محافظ نے فیصل ابن مساعد پر تلوار کا وار کیا جو کہ ابھی میان میں ہی تھی۔ وہاں پر موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا کہ شہزادے کو ہلاک نہ کرنا۔ فیصل ابن مساعد اس دوران اطمینان سے وہیں کھڑے رہے اور گارڈز نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور ہلاک ہو گئے۔ سعودی عرب میں 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک صحافت کرنے والے تجزیہ کار راشد حسین کی ایک ایسے شخص سے اچھی خاصی واقفیت تھی جو اس وقت شاہ فیصل کے بہت قریب کھڑے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ شخص تھے اس وقت کے تیل کے وزیر احمد ذکی یمانی، جو اوپیک کے وفد کو جس میں کویت کے وزیر بھی شامل تھے شاہ فیصل سے ملوا رہے تھے۔ راشد حسین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو سیکیورٹی اسکیننگ ہوتی تھی وہ نہ ہو سکی ہو۔ جب گولی چلی تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ احمد ذکی یمانی کو بھی لگی ہے کیونکہ انہوں نے ہی پہلے فیصل ابن مساعد کو جا کر پکڑا تھا۔ شاہ فیصل ابن عبدالعزیز ابن عبد الرحمن السعود کے قاتل فیصل ابن مساعد کا سر اسی سال 18 جون کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے پر برسر عام قلم کر دیا گیا تھا۔ فیصل ابن مساعد شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی مساعد ابن عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ فیصل ابن مساعد 4 اپریل 1944 کو پیدا ہوئے اور شاہ فیصل کے قتل میں انہیں 18 جون 1975 کو سزائے موت سنائی گئی اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ریاض کے مرکزی اسکوائر میں ان کا بھرے مجمع کے سامنے سرقلم کر دیا گیا۔ فیصل ابن مساعد تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے جہاں انہوں نے سان فرانسسکو اسٹیٹ کالج میں داخلہ لیا۔ وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور یونیورسٹی آف کولراڈو میں بھی زیر تعلیم رہے۔ شاہ فیصل کے قتل کے بعد ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ وہ دماغی طور پر عدم توازن کا شکار ہیں۔ قتل کے بعد شاہی کابینہ کی جانب سے ایک بیان میں انہیں باقاعدہ طور پر پاگل قرار دیا گیا تھا لیکن ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا کہ فیصل ابن مساعد دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کے ساتھ منشیات کے واقعات بھی جوڑے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ سعودی عرب واپس آئے تو ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا کیونکہ وہ بیرونی ممالک میں سعودی عرب کے لیے بے عزتی کا باعث بن رہے تھے۔ سعودی عرب میں اکثر تحقیقات کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا اور بات جب شاہی خاندان کی ہو تو معاملہ اور بھی حساس ہو جاتا ہے۔ قتل کے وقت کئی افواہوں اور قیاس آرائیوں نے جنم لیا لیکن تحقیقات کے بعد یہ کہا گیا کہ قاتل اکیلا تھا اور اس کے ساتھ اس عمل میں کوئی اور شریک نہیں تھا۔ تجزیہ کار راشد حسین کہتے ہیں کہ 25 مارچ سن 1975 کو کیا ہوا اسے مکمل سیاق و سباق کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی طور پر تو یہی قیاس آرائیاں ہوئی کہ شہزادے نے اپنے بھائی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے شاہ فیصل پر گولی چلائی۔ جب شاہ فیصل نے ملک میں ٹیلی ویژن کی نشریات شروع کروائیں تو ان کے سوتیلے بھائی اور فیصل ابن مساعد کے والد مساعد ابن عبدالعزیز دوسرے مذہبی رہنماؤں کے ہمراہ شاہ کے فیصلے کے خلاف کھل کر بولنے لگے اور احتجاجی مظاہرے بھی کیے۔ اسی طرح کے ایک مظاہرے میں جب مظاہرین ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے لگے تو پولیس اہلکاروں نے گولی چلا دی جس میں مساعد ابن عبدالعزیز کے بڑے بیٹے خالد مساعد ہلاک ہو گئے۔ راشد حسین کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں حکمرانوں نے مذہبی علماء پر بہت زبردست کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا اور وہ آج تک ہے۔ جب ان کو کوئی تحریک پھیلانی ہوتی ہے وہ مولویوں سے زبردستی کہلوا دیتے ہیں۔ غالباً سن 65 یا 66 کی بات ہے جب وہاں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ابتدا کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں تو علماء نے وہاں کوشش کی کہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہو اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں رہے کیونکہ یہ غیر اسلامی ہے وغیرہ وغیرہ۔
شاہ فیصل اپنے دور کے حوالے سے ذرا ترقی پسند تھے۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کروایا اور اسی طرح انہوں نے وہاں ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی شروع کروایا، اور جب یہ ہوا تو ریاض میں ایک مظاہرہ ہوا اور فیصل ابن مساعد کے والد اس کی سربراہی کر رہے تھے اور وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو وہ شاہ فیصل کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے تھے۔ اسی طرح کے ایک مظاہرے میں مظاہرین نے ریاض میں ٹی وی سینٹر میں گھسنے کی کوشش کی اور اس میں فیصل ابن مساعد کے بڑے بھائی پولیس والوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ تاہم اس کے بعد بھی شاہ فیصل نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ٹی وی نشریات مکمل طور پر بند کر دی جائیں۔ راشد حسین کہتے ہیں کہ شاہی خاندان میں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف رقابتیں اور اختلافات پائے جاتے ہیں، اور شاہ فیصل کے خلاف رقابت کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی تھی کہ شاہ فیصل بذات خود شاہ سعود کو ہٹا کر بادشاہ بنے تھے۔ شاہ فیصل سے پہلے شاہ سعود، جو شاہ عبدالعزیز کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ولی عہد تھے، وہ بادشاہ بنے تھے، لیکن شاہ فیصل ایک طرح سے انقلاب لائے کہ شاہ سعود سے ملک نہیں چل رہا تھا اور انہیں تخت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ 16 محالہ شاہی خاندان کے اندر اختلاف تو موجود ہی تھے۔ مساعد صاحب نے ان اختلافات کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی اور انہیں استعمال کر کے شاہ فیصل کے خلاف ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی، جس سے شاہ فیصل بہت سختی سے نمٹے۔ مساعد نے وہاں کی مذہبی فورسز یعنی متووں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا کہ اگر وہ ساتھ ہوں گے تو وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ اس وقت تو یہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے دل میں کانٹا چبھا رہا۔ فیصل ابن عبدالعزیز کے حوالے سے دستیاب معلومات کے مطابق وہ 14 اپریل سن 1966 کو ریاض میں پیدا ہوئے۔ وہ شاہ عبدالعزیز کے تیسرے بیٹے تھے۔ ان کی ماں بنت عبداللہ کا تعلق عبدالوہاب کے مذہبی گھرانے سے تھا اور ان کی شادی شاہ عبدالعزیز کے ریاض کو فتح کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ فیصل ابھی 6 ماہ کے تھے کہ ان کی والدہ وفات پا گئیں۔ ان کی پرورش ان کے نانا نانی نے کی اور ابتدائی تعلیم بھی انہی کی ذمہ داری رہی۔ سن 1919 میں برطانوی حکومت نے شاہ عبدالعزیز کو لندن مدعو کیا تو وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکے، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی جگہ ان کے بڑے بیٹے شہزادہ ترکی جائیں گے، لیکن اسپینش فلو کی وجہ سے شہزادہ ترکی کی وفات ہو گئی، سو اب قرعہ شہزادہ فیصل کے نام نکلا اور وہ سعودی خاندان کے پہلے فرد بنے جنہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا۔ ان کا یہ دورہ 5 ماہ جاری رہا اور اسی دوران انہوں نے فرانس بھی دیکھا۔ ان کے والد انہیں اکثر اہم ذمہ داریاں سونپ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ فیصل ان ذمہ داریوں کو بالکل احسن طریقے سے نبھانے کے قابل ہیں۔ انہیں سن 1922 میں اسیر صوبے کے کنٹرول کے لیے مسلح دستوں کے ساتھ بھیجا گیا، جو ایک کامیاب حکمت عملی تھی۔ سن 1926 میں انہیں حجاز کا وائسرائے بنایا گیا اور اس کے علاوہ وہ وزیر داخلہ بھی رہے۔ سن 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سعود کو شاہ بنا دیا گیا، جبکہ فیصل ولی عہد بنے۔ شاہ سعود کی گرفت امور سلطنت پر اتنی نہیں تھی جتنے ان کی والد کی تھی، اور نہیں وہ داخلی اور خارجہ پالیسی کا کوئی قابل ذکر تجربہ رکھتے تھے۔ شاہی خاندان کو جلد ہی اس کا احساس ہو گیا اور یہی وجہ تھی کہ شاہ سعود پر دباؤ ڈالا گیا کہ شہزادہ فیصل کو وزیر اعظم بنا کر انہیں زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ اس وقت تک قریبی ہمسایہ ملک میں جمال عبد الناصر بادشاہ کا تختہ الٹ کر حکمران بن چکے تھے اور ڈر تھا کہ کہیں یہاں بھی ایسا ہی نہ ہو جائے۔ تاہم شاہ سعود اور شاہ فیصل کے درمیان طاقت کی کشمکش جاری رہی اور دسمبر 1960 میں شہزادہ فیصل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہ ولی عہد تو تھے ہی۔ کچھ عرصے بعد انہیں پھر خاندانی حمایت ملی اور وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ آخر کار انہوں نے شاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اقتدار ان کے حوالے کر دیں۔ علماء نے ان کے حق میں ایک نہیں بلکہ 2 فتوے دیے کہ شاہ سعود ملک کی بھلائی کے لیے ان کے حق میں اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ شاہی خاندان نے فتوے کی حمایت کی اور 2 نومبر 1964 کو فیصل کو سعودی عرب کا فرمانروا بنا دیا گیا۔ ان کو شاہ بنوانے میں صدیری برادرز کا بہت ہاتھ تھا، اگرچہ شاہ فیصل خود صدیری خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی صدیری قبیلے سے آنے والی بنت احمد الصدیری تھیں اور ان سے ان کے سب سے زیادہ بیٹے پیدا ہوئے تھے اور سبھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ بااثر صدیری بھائیوں کے اس گروہ کو صدیری 7 بھی کہا جاتا تھا۔
شاہ فیصل اگرچہ خود صدیری ماں کی اولاد نہیں تھے، لیکن انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے 7 صدیری بھائیوں سے حمایت حاصل کی تھی اور شاہ سعود کو اقتدار سے ہٹوانے میں ان کا بہت کردار تھا۔ شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالتے ہی ان بھائیوں کو بڑے بڑے اہم عہدے دیے۔ فیصل ابن مساعد کے والد مساعد ابن عبدالعزیز کا تعلق اسی طاقتور اور با اثر صدیری قبیلے سے تھا جس نے شاہ فیصل کے اقتدار میں آنے میں ان کی بہت مدد کی تھی۔ تاہم مساعد ابن عبدالعزیز شاہ فیصل کی ماڈرنائزیشن کی پالیسی سے اختلاف رکھتے تھے۔ شاہ فیصل کی موت کے بعد ان کے سوتیلے بھائی شاہ خالد سعودی عرب کے فرمانرواں بنے اور ان کی سن 1982 میں موت کے بعد سعودی عرب کی بادشاہت 2 مرتبہ صدیری خاندان کے پاس جا چکی ہے۔ پہلے شاہ خالد کے بعد شاہ فہد بادشاہ بنے جن کا اقتدار 2005 تک رہا۔ اس کے بعد شاہ عبداللہ فرمانروا رہے جو کہ صدیری نہیں تھے اور ان کی 2015 میں موت کے بعد ایک مرتبہ پھر صدیری خاندان کے شاہ سلمان حکمران ہیں، لیکن ضعیف ہونے کی وجہ سے اب بھی ایک اور صدیری یعنی ان کے بیٹے ولی عہد بن سلمان ہی سارا کاروبار سلطنت سنبھالتے ہیں۔ شاہ فیصل نے بادشاہ بنتے ہی پہلے تو خاندان کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مستقبل میں بادشاہ چننے کے لیے کونسل بنائی تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور پر ہی حل ہو جائے کہ کسے اگلا بادشاہ بنانا ہے، اور اس کے بعد اس میں شاہی خاندان کے اہم لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا جن میں ان کے سگے سوتیلے سبھی بھائی شامل تھے۔ انہوں نے کئی مقبول فیصلے کیے جن سے ان کو عوام میں بڑی پذیرائی ملی۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ سعودی شہزادے اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے بجائے ملک کے اسکولوں میں ہی تعلیم دلوائیں۔ اسی طرح انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا، ملک کی پہلی وزارت انصاف قائم کی اور پہلے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ سن 1962 میں انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر کے ملک میں غلامی یا غلام رکھنے کے رواج کو بالکل ختم کر دیا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک یہ کسی نہ کسی شکل میں جاری تھا۔ شاہ فیصل نے کوشش کی کہ معاشی ترقی اور مذہبی سوچ ساتھ ساتھ چلے۔ ایک طرف وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرتے جس میں مذہبی علماء کی حمایت شامل نہ ہوتی، لیکن دوسری طرف وہ ہر اس قسم کی مخالفت کو کچل دیتے تھے جس کے بارے میں شبہ بھی ہوتا کہ اس سے ترقی یا ان کی حکمرانی کو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ریڈیکل علماء کو کنٹرول کیا اور جب انہیں مشیروں نے مشورے دیے کہ ملک میں خواتین کی تعلیم جیسے انقلابی فیصلے کرنے سے ان کے خلاف مذہبی برادری کی نفرت بڑھ سکتی ہے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس جب انہیں کہا گیا کہ ملک کا کوئی آئین بنائے تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہی ہمارا آئین ہے۔ وہ کمیونسٹوں کے بہت خلاف تھے اور ان کی خارجہ پالیسی کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام ہی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام اور کمیونزم ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ان میں کبھی مطابقت نہیں ہو سکتی۔ شاید اسی وجہ سے وہ روس سے دور تھے اور امریکہ کے زیادہ قریب۔ مصنف کریگنگر اپنی کتاب ہاؤس آف بش ہاؤس آف سعود میں لکھتے ہیں کہ شہزادہ بندر ابن سلطان السعود نے ایک مرتبہ اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا تھا کہ شاہ ایران نے اپنا تختہ الٹے جانے سے پہلے ایک مرتبہ شاہ فیصل کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی مہربانی فرما کر جدت لاؤ، اپنے ملک کو کھولو، اسکولوں میں مخلوط تعلیم لاؤ، عورتیں اور مرد ساتھ ساتھ، عورتوں کو منی اسکرٹس پہننے دو، ڈسکو بناؤ، ماڈرن بنو، ورنہ میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم زیادہ دیر تک اپنے تخت پر براجمان رہو گے۔ اس کا جواب شاہ فیصل نے کچھ یوں دیا: جہاں پناہ، میں آپ کی نصیحت کی قدر کرتا ہوں۔ کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ فرانس کے شاہ نہیں ہیں، آپ ایران میں ہیں، آپ کی 90% آبادی مسلمان ہے، مہربانی فرما کر یہ کبھی نہ بھولیں۔ شہزادہ بندر نے کہا کہ تاریخ نے شاہ فیصل کو سچ ثابت کیا، کہیں اور سے درآمد کیے ہوئے غیر مادی معاشرتی اور سیاسی ادارے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ شاہ ایران سے ہی پوچھ لیں، ہمارے لیے اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سعودی لوگ جدید طرز زندگی لانا چاہتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ مغربی طرز زندگی ہو۔ شاہ فیصل کے قتل کے بعد افواہوں اور قیاس آرائیوں میں سے ایک امریکہ کے بارے میں تھی جہاں سے واپس آنے کے بعد فیصل ابن مساعد نے شاہ فیصل کا قتل کیا تھا۔ چند عرب اخبارات نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مبینہ طور پر 1973 کے تیل کی پابندی کا ایک بدلہ ہو جس میں مغرب کو بہت نقصان ہوا اور سعودی تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔
اسرائیل نے سن 1967 کی 6 روزہ جنگ میں مصر، اردن اور شام کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا اور غرب اردن مکمل طور پر اردن کے کنٹرول سے نکل کر اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ ویسے تو اس جنگ میں عربوں کا بہت نقصان ہوا تھا اور اسرائیل مغربی طاقتوں کی مدد سے مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا، لیکن فلسطینیوں نے اگلے کئی سال اسے گوریلا جنگ کے طور پر جاری رکھا، جو کہ کسی نہ کسی شکل میں آج تک چل رہی ہے۔ تاہم 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں شاہ فیصل کا کردار کھل کر سامنے آیا۔ جب امریکہ اور مغرب نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور انہیں عربوں سے لڑنے کے لیے کھل کر اسلحہ اور مدد فراہم کی، تو شاہ فیصل نے بطور احتجاج دنیا کو تیل بیچنے پر پابندی لگا دی۔ ان کے اس فیصلے سے دنیا میں تیل کی کھپت یکدم کم ہوئی اور اس کی قیمتیں ایک دم بڑھ گئیں۔ راشد حسین کہتے ہیں کہ سن 73 کی تیل کی پابندی نے، جو شاہ فیصل نے شروع کی تھی، ایک دم سب کچھ بدل دیا۔ ان کے مطابق سن 1973 میں تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے مغرب میں بڑا کوہرام مچا۔ وہاں یہ بات ہونے لگی کہ فیصل کس قسم کا آدمی ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاہ فیصل مذہبی قدامت پسندی سے ملک کو نکال کر تیل کی دولت سے ایک جدید ریاست میں بدلنا چاہتے تھے جو ترقی یافتہ اور ماڈرن بنیادوں پر بنی ہو؟ اس وقت ولی عہد بن سلمان بھی کچھ اسی قسم کے اقدامات کر رہے ہیں، تو کیا اگر درمیان کی نصف سے زیادہ صدی نکال دی جائے تو شاید دونوں کی سوچ ایک ہی طرح کی ہے؟ راشد حسین اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ شاہ فیصل جدت لانا چاہتے تھے، لڑکیوں کی تعلیم کے حامی تھے اور انہوں نے ملک میں ٹی وی اور ریڈیو متعارف کرایا تھا، لیکن پھر بھی سوچ بہت مختلف تھی۔ وہ سن 1973 کے عرب اسرائیل بحران کے دوران شاہ فیصل اور امریکی سیکریٹری خارجہ کیسنجر کے درمیان بات چیت میں ایک جملے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہ فیصل نے سیکریٹری خارجہ کیسنجر کو کہا تھا کہ ہمیں اتنا تنگ مت کرو، اگر تم ہمیں زیادہ تنگ کرو گے تو ہم اپنے تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دیں گے اور خیموں میں واپس چلے جائیں گے۔ راشد حسین سمجھتے ہیں کہ صرف شاہ فیصل میں یہ جرأت تھی کہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم خیموں میں واپس چلے جائیں گے، اب شاید کوئی ایسا کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ راشد حسین کہتے ہیں کہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں اور ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ فیصل میں مغرب کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے کا حوصلہ تھا جو بن سلمان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بن سلمان نے ملاؤں کو کافی کنٹرول کیا ہوا ہے اور سعودی معاشرے کو کھلا کرنے کی بات کر رہے ہیں، پر ان کا ویژن شاہ فیصل سے بالکل مختلف ہے۔ بن سلمان سب کچھ دباؤ میں کر رہے ہیں، جبکہ شاہ فیصل دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ لائک کرنے والے کرم فرماؤں اور سبسکرائب کرنے والے عنایت فرماؤں کو راہی حجازی کا سلام پہنچے۔